بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جگر کی گرمی پر بات کریں گے، اور سب دوست جانتے ہیں کہ جگر ہمارے جسم میں ایک بہت بڑا آرگن ہے، ایک عضو ہے، اور جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جگر جسم کے اندر ہزاروں کیمیکل تیار کرنے والی ایک فیکٹری ہے۔ یہ فیکٹری کیا ہے، کس طرح ہے، کیوں کام کرتی ہے، کس طرح کام کرتی ہے، یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ اور ہم نے عام ایک ٹرم سنی کہ جی آپ کے جگر میں گرمی ہو گئی ہے۔ جگر کی گرمی، تو کیا جگر میں گرمی ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور اکثر جو جدید میڈیکل سائنس کے لوگ ہیں وہ اس بات سے ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور جب اب مختلف تحقیقات ہوئیں تو پھر انہوں نے مانا کہ گرمی تو بہرحال ہوتی ہے۔ یہ گرمی کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی جگر کے اندر مختلف قسم کے کیمیکل تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سے اگر میں صرف سب کی تو بات نہیں کروں گا اس وقت، صرف چند ایک کی بات کرتے ہیں ہم۔ ایک جو ہوتا ہے نا بائل یا صفرا، یہ ہماری جسم کے اندر ایک خلت ہے، اور وہ ویسے تو تمام اخلاط جگر میں اس کی پروڈکشن میں جگر کا کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے، مگر صفرا خاص طور پر جگر تیار کرتا ہے، اور پھر یہ سٹور ہمارے پتے میں ہوتی ہے۔ جب ہم ایسی غذائیں جو بہت زیادہ مسالہ دار ہوں گی، بہت زیادہ چکنائی کی عمل ہوں گی، بہت زیادہ میٹھے والی ہوں گی، جب وہ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جگر زیادہ صفرا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم ایسی چکنائیاں جو جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، جس میں آپ جانتے ہیں کہ ٹرائی گلیسرائڈ ہے، اور جو VLDL ہے، LDL ہے، یہ وہ چکنائیاں ہیں، ٹوٹل کولیسٹرول ہے، یہ وہ چکنائیاں ہیں جو یہ کولیسٹرول بھی جگر بناتا ہے، یہاں اس کی پروڈکشن یہاں ہوتی ہے۔ اور جب ہماری غذا میں بہت ایسی چکنائیاں جو غیر صحت بخش ہیں، وہ ان کا استعمال ہم زیادہ کر رہے ہیں، جو ہم بازار سے تلی ہوئی چیزیں لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ چکنائی کا استعمال بار بار ہو رہا ہوتا ہے، اس میں وہ ہائیڈروجنیشن ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ہی کڑاہی میں ایک ہی وہ جو تیل ڈال کے رکھا، اور صبح سے شام تک اسی میں پکوڑے تلے جا رہے ہیں، اسی میں بعض کا مچھلی ہے تو وہ مچھلی والی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ صبح جو گھی یوز کیا اس کو ری یوز کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو اس قسم کی چکنائیاں ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ اگر اس طرح ہم چکنائی گھر میں بھی استعمال کریں تو نقصان دہ ہے۔ پھر سب سے بڑی اس میں غلطی یہ ہوتی ہے، ہم چکنائیوں کا استعمال تو کر لیا، پھر اس کی آؤٹ پٹ نہیں ہوتی، ہم اتنا مشقت نہیں کرتے، ہم کام نہیں کرتے، ہم چلتے پھرتے نہیں ہیں، دوڑتے بھاگتے نہیں ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جگر زیادہ کولیسٹرول بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جب کولیسٹرول کی زیادتی ہوتی ہے، ٹرائی گلیسرائڈ کی زیادتی ہوتی ہے، تو پھر مختلف قسم کے جگر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس میں ایک جگر کی گرمی بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے سنا کہ ہیپاٹائٹس میں کچھ انزائم ایسے ہوتے ہیں جس میں SGPT، SGOT، الکلائن فاسفیٹیز، یہ مختلف انزائم جب یہ جگر پہ لوڈ بڑھتا ہے، جگر پہ گرمی کے اثرات بڑھتے ہیں، جب وائرل لوڈ بڑھتا ہے، بیکٹیریل لوڈ بڑھتا ہے، یا کوئی بھی لوڈ، اس کی وجہ سے یہ انزائم زیادہ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے اگر آپ اس کو اوورال بات کریں تو یہ جگر کی گرمی کا باعث بنتے ہیں۔ حل کیا ہے کہ ہمارے جسم میں جگر اس کو نارمل کرنے کی اپنی پوری جستجو بھی کرتا رہتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر مختلف صفائی گھر ہیں، جس میں پھیپھڑے گندی ہوا کو خارج کرتے ہیں، ہمارے جو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنی ہے، آکسیجن کو انہیل کرنا ہے۔ اس طرح گردوں میں صفائی کا عمل جاری ہے، جو ہمارا خون سرکولیشن کرتے ہوئے گردوں میں پہنچتا ہے تو وہاں فلٹر ہو کر پیشاب خارج ہو جاتا ہے، اور خون باقی جسم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جگر بھی ہمارا اس صفائی کا کام کرتا ہے۔ اگر جگر صحیح کام نہ کر رہا ہو، جگر پہ لوڈ زیادہ ہو، جگر اوور ورک کر رہا ہو، تو اس پہ پھر دخان زیادہ پیدا ہوتی ہے، اس میں پھر ٹاکسیفیکیشن زیادہ ہوتی ہے، تو جسم میں زہریلے مادے بننے شروع ہو جاتے ہیں، ٹاکسنز بننے شروع ہو جاتے ہیں، فاضل مادے بننے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمارے مختلف قسم کے جسم کے اندر اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور جگر کی گرمی کی وجہ سے پھر آپ کو تلخی اور دل کی دھڑکن اور پیاس کی زیادتی اور اس قسم کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے اہم سوال۔ اس کے لیے موجودہ موسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد تربوز رکھا ہے، خربوزہ آ گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نعمت ہے کہ جس موسم کا پھل ہوتا ہے
وہ اس موسم کے جو عوارضات ہوتے ہیں, جو امراض پیدا خدا نہ خواستہ ہو سکتے ہیں, ان کا علاج بھی ہوتا ہے. اگر ہم ان پھلوں کا, تربوز کا, خربوزے کا مناسب استعمال کر لیں اور بہترین استعمال کر لیں تو آپ جگر کی گرمی سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک میں آپ کو ایک نسخہ عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ اگر آپ استعمال کریں تو آپ جگر کی گرمی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس میں ہے ریمند خطائی ہے, کلمی شورہ ہے, جو کھار ہے. یہ 2-3 چیزیں ہیں, برابر وزن لے کر پاؤڈر کر کے رکھ لیں, اور یہ صبح 10 بجے اور سپہر کو 3-4 بجے شربت بزوری کے ساتھ آپ اس کا استعمال کریں تو آپ کی جگر کی کارکردگی کو بھی ٹھیک کرے گا اور آپ کی جگر کی گرمی کو بھی دور کرے گا. اس طرح اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. ضروری یہ ہے کہ آپ جو بہت زیادہ جو گرم غذائیں, چکنائی والی چیزیں, میٹھی چیزیں استعمال کرتے ہیں, ان کا استعمال بھی کم کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے. اس کے علاوہ آپ یہ دوائی ہم سے منگوانا چاہیں, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو دوائی بھی مہیا کریں گے, اور اگر کسی مرض کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو آپ کے ہر مرض کے علاج کے لیے مشورہ بھی دیں گے. اور آپ ہم سے براہ راست ملنا چاہیں تو آپ فون کر کے ہم سے وقت بھی لے سکتے ہیں اور مل بھی سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر مرض کے علاج کے لیے آپ کو پراپر رہنمائی مہیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.